أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صلوات ذرا بلند تشہد. میں نے آپ کے سامنے سورہ الحمد کی، جس کا نام خالق نے حمد رکھا. خدا جانے کتنی بڑی مناسبت ہے کہ نام حمد رکھا گیا ہے، جس کا لغت میں آج تک ترجمہ ہی نہیں ہوا. جو دنیا حمد کو نہ سمجھ سکے، محمد کو کیا سمجھ. یہ سورہ حمد جو بدلے قرآن کہلاتا ہے. سارا قرآن سمٹ کر اسی میں جمع ہو گیا ہے. قرآن سمٹ گیا ہے، اور اگر سمٹنے کی بات کریں تو پھر یہی تو وہ نقطہ ہے بسم اللہ کا، جس میں سمٹ کا نقطہ بنا اسی کو علی کہتے ہیں. فضیلتیں اس سورت میں موجود ہیں. اسی سورہ کے درمیان میں یہ 6 نمبر آیت ہے جو آخری بسم اللہ ملا کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن حمد کی یہ 6ٹھی آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. سرکار ارشاد ہو رہا ہے خالق فرما رہا ہے. حکم خالق کا ہے اور ہمیں حکم ہے. اور کیا حکم ہے؟ اہدے اے اللہ، ہم کہے اللہ ہو رہے. سبحان اللہ. دیکھیے دعا کیسے مانگی جاتی ہے، سوال کیسے کیا جاتا ہے. دیکھیے دعا اور ہوتی ہے، سوال اور ہوتا ہے. دعا اور ہوتی ہے، سوال اور ہوتا ہے. چلو یا آپ جو بھی اس وقت جو ترجمہ فرما وہی ہوگا. اور دعا جب بھی ہوتی ہے مستقبل کے لیے ہوتی ہے، ماضی و حال کے لیے دعا نہیں ہوتی. ماضی تو گزر چکا ہے، حال گزر رہا ہے. جو گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے اس کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
توجہ کرنا ہے درست نہیں ہے، وہ تو گزر گیا. دعا ہوتی ہے ہمیشہ مستقبل کے لیے. یہاں جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ گزرے ہوئے کے لیے نہیں مانگی جا رہی، غور نہیں فرما رہے، وہ مستقبل کے لیے مانگی جا رہی ہے. اور آپ کا مستقبل آپ کی زندگی کا آخر ہے. آپ زمانے کا مستقبل نہیں ہے، آپ اپنی حیات کا مستقبل ہیں. تو خالق یہی تو کہنا چاہتا ہے، اپنی حیات کے کسی بھی لمحے میں یہی دعا مانگتے رہو، دعا مانگتے رہو، سوال کرتے رہو، دعا مانگتے رہو. حکم ہے دعا مانگتے رہو. میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر نماز میں دعا مانگتے رہو. ٹھیک ہے نا؟ اب دعا مانگی جا رہی ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، دعا، اور وہ بھی نماز میں مانگی جا رہی ہے. ابھی بحث کریں. دعا بھی مانگی جا رہی ہے نماز میں، اور یہ بھی اس کی اہمیت اس دعا کی اتنی ہے کہ اگر سارا قرآن نماز میں پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی، اذان پڑھ دی جائے تو نماز ہوتی ہے. اگر ایک جملہ میں کہہ دوں کہ اگر ساری زندگی اس دعا کا، ساری زندگی کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر تم نے نمازوں میں ساری زندگی میں دعا بے شک مانگی ہے لیکن صراط مستقیم کو نہیں پہچانا، اگر آخری رات میں پہچان لیا ہم اور بنا دیں. ہم ہور بنا دے جناب اس عہدے پہ بحث ہوگی. عہدے اس کا ترجمہ آج میں یہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اے اللہ، اچھا صراط مستقیم دیکھیے، اے اللہ ہمیں مزید ہدایت دیتا رہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب. اے اللہ، اسی کو تو میں بحث کرنی ہے. اے اللہ لکھا ہوا ہے کہ ہدایت دیتا رہے. دیتا رہے کا ترجمہ اگر اس پہ وزن بنانا ہے تو ایک ترجمہ یہ ہوگا، اے اللہ ہمیں مزید ہدایت دیتا رہے. اس مزید نے بڑا کام کیا ہے. اور بھی بڑا ہے، ہمیں مزید ہدایت دیتا رہے. کس کی ہدایت دیتا رہے؟ صراط مستقیم، صراط مستقیم، سیدھے راہ کی ہدایت مزید دیتا رہے. مزید یہی راہ بتلاتا رہے، دکھا نہیں. یہ راستہ مزید اس کی ہدایت ہمیں کرتا ہے. کس کی؟ صراط مستقیم کی. یہ صراط مستقیم کن کا ہے؟ صراط الذین خود کہتا ہے کہ یہ صراط مستقیم جس کی دعا مانگی جا رہی ہے، دعا تو مانگی جا رہی ہے اللہ سے، اور راستہ ہے ان لوگوں کا. دیکھیے خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں مزید ہدایت دیتا رہے، ہمیں ہدایت دیتا رہے سیدھی راہ کی، صراط مستقیم کی. صراط مستقیم لفظ سے صراط نے اور مستقیم نے ہمارے سارے عقدے حل کر دیے. ہمیں ہدایت دیتا رہے صراط مستقیم کی. صراط الذین خود کہتا ہے، کہنے والا خود کہہ رہا ہے، پڑھنے والا خود کہہ رہا ہے. اور یہ اللہ نے ایک مرتبہ کہا، یہ پانچوں مرتبہ ہر نماز میں یہی کہتے ہیں کہ یہ راستہ ہے ان لوگوں کا. صراط الذین، یہ راستہ ہے
ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کر دیا. یہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کر دیا ہے. بابا راستہ تو ہے ان لوگوں کا، اور ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے. دعا کیسے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ سے. اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو صراط کی لفظ ہے، صراط مستقیم، یہ اسی کی ہم روزانہ دعا مانگ رہے ہیں. اب یہ جو صراط مستقیم ہے، اس کا اللہ سے دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل اس صراط مستقیم کا مقنن و موجد اللہ ہے. اس پورے صراط مستقیم کا مقنن کون ہے؟ اللہ. موجد کون ہے؟ اللہ. موجد ہے اللہ. تو معلوم ہو گیا یہ صراط کس کا ہے؟ صراط مستقیم کس کا ہے؟ اللہ کا. ابھی غور نہیں فرمایا. یہ صراط مستقیم ہے اللہ کا. پروردگار یہ کیا ہوا؟ یہ صراط کی لفظ بتاتی ہے کہیں سے تو اس کی ابتدا ہوئی ہے. نقطۂ آغاز ہے نا صراط کا. صراط کی لفظ جب آپ خط کھینچتے ہیں تو مستقیم خط کا نقطۂ آغاز بھی ہوتا ہے، نقطۂ انتہا بھی ہوتا ہے. تیرا تو آغاز ہی نہیں ہے. ابھی میں وہاں بیان کیا تیری ہستی کے لیے آغاز نہیں ہے، تیری ذات کے لیے ابتدا نہیں ہے. پھر یہ صراط کی لفظ تو نے کیسے کہہ دی؟ تیرے لیے تو ابتدا کا تصور بھی نہیں ہے. تو پھر ماننا پڑے گا صراط کی لفظ کہہ رہی ہے کہ اس صراط کی ابتدا ہوئی ہے. تو پھر ابتدا کن کے ذریعے کرے گا؟ خود تو صراط کی ابتدا کر نہیں سکتا. صراط دین و شریعت کا نام ہے. صراط کس کا نام ہے؟ صراط مستقیم پورے دین و شریعت کا نام ہے صراط مستقیم. تو اللہ کا عامل ہے، شریعت کا عامل ہی نہیں ہے، تو اس سے تو صراط کی ابتدا نہیں ہوگی. پھر اللہ کی ذات کے لیے ابتدا کا تصور ہی نہیں ہے. جب صراط مستقیم ہے تو پھر یہ کوئی وجود ہے نا. صراط تو کسی وجود کا نام ہے، ابتدا کا نام ہے. پھر ماننا پڑے گا خالق نے صراط مستقیم کی لفظ کہیں، اس کا کہنا دلیل ہے کہ کوئی ایسی مخلوق اول بنائے ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہی صراط مستقیم ہے. صراط والے بنے ابتدا وہ کون؟ کیونکہ اللہ کا دین دین ہو اور دیندار نہ ہو تصور ہی نہیں ہے. ایک لمحہ دین سے عالمین کو خالی رکھے نہ عادل ہے نہ عجیب ہے. میں کیا کہتا ہوں؟ دین ہو اور دین والے نہ ہو تصور ہی نہیں ہے. تو لہذا جب صراط کی لفظ کہی
تو صراط کی لفظ ابتدا چاہتی ہے، اور صراط کے لیے شخصیتیں چاہیے، صراط کے لیے افراد چاہیے. تو پھر اس صراط مستقیم کو ایک دن کے لیے نہیں بنائے گا، مستقیم بناتا ہے. اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. اس کی ابتدا ہے عالم سرمدی سے، انتہا ہے حوض کوثر تک. مستقیم کی جب ابتدا ہے تو ابتدا تو کہیں سے ہوئی نا، تو کہاں سے ہوئی؟ کیونکہ اللہ کا صراط یہ اللہ ہی کا صراط ہے. جب صراط ہے تو اللہ کی، جب صراط ہے تو پھر ابتدا تو وہی سے ہوگی. عالمین ابھی نہیں بنائے ہوں گے، صراط مستقیم پہلے موجود. دہر بعد میں بنے گا، زمانہ بعد میں بنے گا، عالمین بعد میں بنے گے، مخلوق بعد میں بنے گی. صراط اب لفظ اللہ بھی صراط کے لفظ کہہ کے کسی کو بنانے پہ، اب میں کیا کروں؟ بنانے کے لیے اس کے عدل، اس کے کمال نے کہا. اگر صراط کہا ہے تو افراد بنا، ورنہ توحید خطرے میں. ورنہ توحید خطرے میں. اگر صراط کی لفظ کہہ دی اور افراد نہیں بنائے. اب خالق نے افراد بنائے. کتنے افراد بنائے؟ 14. بس ان 14 میں ایک کو مبلغ بنایا، 12 کو محافظ بنایا، سیدہ کو مرکز بنایا. دین و شریعت بنایا، 12 کو محافظ شریعت بنایا، 14 کو دین و شریعت میں سے سیدہ کو ہر شے کا مرکز. اور انہیں فرمایا نہ رسالت مکمل ہو سکتی تھی، نہ عصمت مکمل ہو سکتی تھی، نہ 14 کا عدد مکمل ہو سکتا تھا اگر فاطمہ درمیان میں نہ ہو. اسی جناب سیدہ ہی کے وجود میں تو اللہ کو لم یلد ولم یولد ثابت کیا. اسی کی بنا پر تو اس نے کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ کو کیا کس کے بلبوتے پہ کہہ رہا ہے کہ نہ میرے بیٹا ہے نہ کسی کا میں بیٹا. کون ہے وہ؟ جب بیٹا ہے تو ماں کا ہونا ضروری ہے، باپ کا ہونا ضروری ہے. یہ وہ سیدہ پاک. تو اب معلوم ہو گیا صراط ایک تو اللہ کا ہو گیا، کیونکہ وہ مقنن ہے. قانون کا وضع کرنے والا کون ہے؟ ان میں کمالات رکھے، نمونہ قانون یہ ہوئے. اور یہ فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نمونہ قانون، جو قانون کا نمونہ ہوں گے یہ ہوں گے. نماز قانون ہے، اللہ نہیں پڑھائے گا نماز. قرآن نے حکم دیا ہے، قرآن نہیں پڑھائے گا. پھر اس اللہ کے قانون کو عمل میں لانے والا کون ہوگا؟ رسول. تو معلوم ہوا قرآن کو دیکھ کر نماز نہیں ہوگی، عمل پیغمبر کو دیکھ کر. ٹھیک ہو گیا. تو اب آ گیا جناب، اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ صراط مستقیم ایک تو اللہ کا ہے. بس چلے گی اب انشاءاللہ 10 دن. ایک تو صراط مستقیم کا کون ہے؟ مقرر موجد کون ہے؟ اللہ. ابھی مالک نہیں ہے، ابھی مقنن تک بات ہو رہی ہے. مقنن تک ملکیت اس کی ہوتی ہے جو تصرف رکھتا ہے. اور
نماز میں بلا لے. اللہ نے کبھی کسی نمازی کو نماز میں نہیں بلایا, رسول نے نمازی کو بلایا اور وہ تیار فرمایا میری نماز باطل ہے. یہ تصرف ہے, یہ نہیں کیا کرے. اب یہ ہوا کہ اللہ کیا ہو گیا جناب, مکلم موجد. چلو موجد کی لفظ بھی ہمیں تھوڑی سی اس میں سپورٹ کر رہے ہیں. سپورٹ میں کہہ رہا ہوں, آج سپورٹ ڈھونڈی نہیں ہے نا, تھوڑی سی توحید کو تو بچانا ہے نا. اچھا لگا دیکھیں گے. اب یہ ہوا کہ یہ پورا دین, پورا صراط مستقیم. اب صراط مستقیم کن کا ہوا, یا اللہ کا یا فقط 14 کا. اب مجھے بالکل کہنے دیں, یا فقط اللہ کا صراط مستقیم, اور یہی صراط مستقیم ہے فقط 14 کا. کسی نبی کی شریعت و دین صراط مستقیم نہیں. اس وقت تو بھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ابھی کوئی نبی وجود ہی میں نہیں آیا. جب وجود ہی میں نہیں آیا, ان کے لیے صراط کی لفظ کہاں ہے, ان کی شریعت صراط کہاں ہو, ان کا دین صراط مستقیم کہاں ہو. ہاں وہ اس کی شناخت تو ہو سکتا ہے مگر صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, انبیاء کی جتنی شریعتیں ہوں گی اور اس وقت کا ان کا مروجہ جو یہ کتابیں ہوں گی یا جو کچھ ہوگا وہ شناخت کریں گی, وہ شناخت کو نندا ہوں گی, وہ ادھر اشارہ معرفت کریں گی. میرے بعد ایک احمد آئے گا, کہ کیا ہوگا, یہ کن کی شناخت کرائے گی, صراط مستقیم کی. ٹھیک ہے, صراط مستقیم کی شریعتیں, یہ جو انبیاء کی شریعتیں آئیں گی ان کو صراط نہیں کہا جائے گا. تو اس لیے میں نے جملہ کہا کہ صراط مستقیم یا فقط اللہ کی طرف منسوب ہے یا فقط آل محمد کی طرف منسوب ہے. کسی نبی کا دین وہ جو اس وقت کا ہوگا اس کو صراط مستقیم نہیں کہیں گے. پھر بعد میں بحث ہوگی انہیں کیا کہنا چاہیے, وہ تو بعد میں کہیں گے نا. آج جو پہلی مجلس ہے یہ دیکھتے رہے. اب صراط مستقیم کن کا, یا اللہ کا یا 14 کا. تو انعمت علیہم کن پہ نام ہوا, 14 موجود تھے تبھی تو انعام ہوا. اگر موجود نہیں تھے تو انعام کیسے ہوا. انعام ہمیشہ دیا جاتا ہے امتحان کے بعد. تو معلوم ہو گیا کہ سب کچھ ہونے کے بعد ان کا امتحان کیا ہوا. فرمایا کیا ہوا, 14 کے امتحان کیا ہوا. ہاں سب کچھ دے دیا نا, امتحان تو لینا ہے. قرآن کہتا ہے کہ بغیر امتحان کی تو ہوگا ہی نہیں. ہمارا امتحان لے اور ان کا امتحان نہ لے. اب امتحان لینے میں ایک لفظ ہے, ایک لفظ میں ساری بات کا امتحان دیا. فرمایا بتاؤ ان سے, فرمایا من انا, میں کون ہوں. اللہ نے اور کوئی امتحان نہیں لیا علیہ محمد سے. اب یہ ہوا کہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد, اللہ نے کچھ کوئی امتحان ان سے نہیں لیا. جناب جبریل سے امتحان لیا تھا, میں جانتا ہوں میں نہ تو کون اور میں کون. اس نے کہا تو ہے میں خدا نہیں جانو آپ کو. اب ان سے کیا پوچھا گیا, من انا, میں کون ہوں.
یہ پہلی لفظ ہے جو خالق نے فرمایا کہ میں کون. اللہ تعالیٰ اگر یہ آواز میں آئی تو زبان کس کی ہو؟ جب آواز آئے گی من انا، میں کون ہوں، جب خالق پوچھے میں کون ہوں تو آپ کو انہوں نے کہنا. ابھی کوئی ایسی بات نہیں تو اللہ کا کوئی اسم اعظم یا اسم حسنی صرف یہی بنے ہیں نا، تو کوئی نہیں. اللہ کا کوئی نام اس وقت سامنے نہیں ہے. اب اللہ نے کہا من انا، میں کون ہوں. اب انہوں نے کہا اللہم انت، اے اللہ تو ہی تو ہے. میں چلا کے دو سرکار خدا کے لیے اللہ کبھی بھی اپنے لیے اللہم کہہ نہیں سکتا. اللہ کہہ سکتا اپنے لیے. دوسرا کوئی شریک ہو تو تب کہے اے اللہ. اللہم اللہ خود کہہ نہیں سکتا. تو پھر یہ لفظ اللہ اللہ نے تمہیں کہی اپنے لیے. کون ہے جنہوں نے اللہ کا اسم اللہ کے لیے اپنی زبان سے ظاہر کیا؟ زبان مبارک سے سب سے پہلے اسم اللہ. اچھا نہیں میں دیکھ رہا ہوں پر میں آپ کہہ سکتے ہیں. آپ خدا اپنا نام رکھنے کے لیے آدمی سے پوچھنا پڑتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، قرآن محمد کو سمجھتے ہیں. اگر اپنے اوپر قیاس کیا قیامت تک سمجھ نہیں آئے گی خدا کے لیے. اب جب کہا میں کون ہوں تو ابھی انہوں نے کہنا ہے کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ ہے. اللہم انہوں نے کہا. اللہ کسی کو اللہم نہیں کہہ سکتا. تو پھر اس میں اللہ کا اظہار کنہوں نے کیا؟ انہوں نے. معلوم ہوتا ہے اس میں اللہ کا ظہور ان کی زبانوں سے ہوا. اللہ نے کہا میں ہوں ہی اللہ. نام اللہ میں الہ ہو گیا. الہ ہو گیا ہوں نہیں، نام رکھا گیا. الہ تو ہے الہ. کمال تو ہوا نا اس میں الہ کا اظہار. کون مظہر بنا اس میں الہ کا؟ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا. انہوں نے. پھر صراط مستقیم کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ اصول دین کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں. اصول دین کی ابتدا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. تو پھر ابتدا کہاں سے ہوئی؟ معلوم ہوتا ہے اللہ کا ان سے پوچھنا میں کون ہوں ان کا کہنا اللہم یہی ابتدا ہے صراط مستقیم ہے. مستقیم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ توحید سے ہوئی یا نہیں؟ جب اللہم انت کہا تو پھر یہ بھی سب کچھ ہو گئے. اب یہ صراط مستقیم کن کن کا ہے؟ بات آگے بھی بڑھانی ہے. 10 دن تیری دن پورے نہیں ہوتے بات درگاہ میں رہ جاتی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کچھ کھل کھلا کیا ہے اس 10 دنوں میں بحث کی جائے. تو اب اللہم یہ صراط مستقیم کی ابتدا جنہوں نے کی ان 14
تو صراط مستقیم یا اللہ کا ہے یا ان آل محمد کا ہے. نبیوں کے راستے صراط مستقیم نہیں. نبیوں کی شریعت اگر صراط مستقیم ہوتی منسوخ نہ ہو جاتی. مستقیم کی رفت بتاتی ہے, مستقیم کی اس نے کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگا. مستقیم کی لفظ کیا منسوخ ہو جائے, منسوخ ہو جائے اور کہے میں مستقیم ہوں, پھر میں نہیں مانوں گا خدا پر بلکہ منسوخ ہو گیا. مستقیم کیا, مستقیم تو ہوتا ہے ابتدا انتہا تک مکمل چلا جائے, وہ ہے مستقیم. اس کے لیے وہاں نسخ کی یا منسوخ ہونے کی منسوخ خلاف عدل ہوگا. بجائے اس کے لیے اسے اچھا سمجھے, اس کا توحید دی گئی. تو اب صراط مستقیم کن کن کا ہو, یا فقط اللہ کا یا ان چوتھا کا. اللہ مقنن ہے, موجب ہے, یہ نمونہ ہے. صراط مستقیم کا سارا دار و مدار ان پر ہے, ان سارے. میں کیا کہہ رہا ہوں, پورے صراط, میں جملہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے, پورے صراط مستقیم کی تبلیغ کا ضامن ہے رسول, حفاظت کا ضامن ہے امام. ضامن میں کہہ رہا ہوں, ضامن. پورے صراط مستقیم جب تک رہے گا, جب تک رہے گا حفاظت امام کی, اس وقت صرف صراط مستقیم کی حفاظت نہیں ہوگی, اس میں امامت کی بھی حفاظت ہوگی, نبوت کی بھی حفاظت ہوگی, عدل کی بھی حفاظت ہوگی, توحید کی بھی حفاظت ہوگی, قیامت کی بھی حفاظت ہوگی, تمام اصول دین کی حفاظت. ایک کی نہیں, دو کی نہیں, تین کی نہیں. اب خدا کے لیے جنہوں نے آپ جملہ کہہ دو, خدا کیا کہنا اس لیے کہ موقع پہ بات آ گئی. اب جنہوں نے اصول دین سے ہی امامت و عدل کو نکال دیا, وہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ ٹھیک ہو جائے. اب صراط مستقیم یا اللہ کا یا ہمارا. بات چلا یا ایک بات کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں. ہمیں مزید ہدایت دیتا ہے. پروردگار پڑھ رہا ہے اکیلا, کہتا ہے ہمیں. یہ ہم کون ہے؟ ذرا میری یاد ہے تو میں نے ہم بہت پڑھایا. ہمیں مزید ہدایت عطا کرتا ہے. پڑھ کون رہی ہے؟ ساتھ. میں نماز پڑھتا ہوں, میں پتن نماز نہیں پڑھتا, یہ میں ساتھ کا نام ہے. نماز کون پڑھتے؟ جب نماز باطل ہے, میری نماز باطل ہو گئی. اب کیا کریں, پڑھتے پڑھتے غلطی آنکھ نے کی, اونگ لگ گئی. میں کیا کہہ رہا ہوں, پڑھتے پڑھتے کئی سجدے میں پڑے رہتے, وہ کھڑے ہو جاتے, باقی نہیں آ جاتی. نماز غلطی کس نے کی؟ آنکھ نے, اونگ آئی, نماز تو ہو گئی باطل. کیا کہتا ہے, میری نماز باطل ہو گئی. خطا آزا کرے, الزام ذات پر. آنکھ ہی نے تو غلطی کی ہے, پھر ذات کو بھی کہنا پڑ گیا. نماز میں
ذات کی تکمیل کیسے ہوتی؟ میرے ہاتھ ہولا رکھے، ہاتھ ہولا رکھے گے، لیکن سرکار کو میں نے کہہ دیا ہولا بھی نہیں رکھے۔ اب یہ جو ذات ہے جسے مائیں کہتے ہیں نا، مائیں، اس کی تکمیل کیسے ہوتی؟ اکیلی مائیں آ سکتی ہے اس کے بغیر؟ اس وجود کے بغیر اکیلی مائیں ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ذات کی تکمیل کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا ضروری: بدن، نفس، روح۔ بدن، یہ بدن ہے، اس بدن میں درمیان میں نفس ہے اور روح ہے، تو معلوم ہو گیا ان تینوں چیزوں کے سے مل کر کیا بنی؟ ذات۔ میل کا نہیں، میل کا ویسے کہہ رہا ہوں، ان تینوں کی تکمیل سے ذات کی تکمیل ہو گئی۔ بدن کی تکمیل سے کیا ہوگی؟ ذات کی تکمیل۔ نفس کی تکمیل سے کس کی تکمیل ہوگی؟ ذات کی۔ روح کی تکمیل سے کس کی تکمیل ہوگی؟ تکمیل، مکمل ہونا نا بابا۔ یہ تینوں چیزیں مکمل ہوئی، میں مکمل ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے ذات مکمل ہوتی ہے جسم، نفس، روح سے۔ تو جب وہ نماز پڑھ رہا ہے پھر ذات تو نہیں پڑھ رہی نا بابا، اس میں جسم بھی شامل ہے، نفس بھی شامل ہے، روح بھی شامل ہے۔ اس لیے شامل ہے کہ جسم کا کام ہے عمل کرنا۔ علم کا تعلق ہوتا ہے روح سے، معرفت کا تعلق ہوتا ہے نفس سے، عمل کا تعلق ہوتا ہے جسم سے۔ عمل کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ جسم سے۔ معرفت کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ نفس سے، نفس سے۔ علم کا تعلق ہوتا ہے روح سے۔ جب ان تعلقات ہی کا تکمیل ہوتی ہے تب جا کے ذات کی تکمیل ہوتی ہے۔ علم کا تعلق روح سے، نفس کا تعلق معرفت سے، اور جسم کا تعلق عمل سے۔ تو اب محتاج ہدایت اکیلی ذات نہیں، ہمارا جسم بھی محتاج ہدایت ہے، نفس بھی محتاج ہدایت ہے، روح بھی محتاج ہدایت ہے۔ اکیلا نہیں پڑھ رہا، ہم ہمیں۔ کس کو ضرورت ہے؟ جسم کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، روح کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، نفس کو بھی معرفت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کیا میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، اس لیے کہ تزکیہ نفس کا ہوتا ہے، نہ روح کا ہوتا ہے، نہ جسم کا ہوتا ہے۔ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہے روح پاک ہو جاتی ہے، محمد رسول اللہ کہے جسم پاک ہو جاتا ہے، علی اللہ کہے۔ ضرورت ان کو بھی ہے۔ ذات کہتی ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے میں کہاں رہوں گی، میری تو نجات نہیں ہوگی۔ اگر مجھے جنت ملے گی تو جسم ہی تو جنت میں جائے گا نا۔ میں نے ایک جملہ وہاں کہا
کہ اگر کوئی آتا ہے تو ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ ملاقات جسم سے ہوتی ہے، تعارف ذات کا ہوتا ہے۔ دیکھا گیا جسم، تعارف اس کا ہوا جو دیکھا ہی نہیں گئی ذات، اس لیے تو 14 کو تعارف بنا کے بھیجا، دیکھو یہ مانو ذات۔ کتنے محتاج ہے ہدایت؟ بس یہ لفظ تو لفظ کے لیے ضروری، معرفت ہوگی تو پہچانے جائے گی، علم ہوگا تو جانے جائے گی، طاقت ہوگی تو عمل کیا جائے گا۔ اگر عمل کو اپنی ہدایت میں محتاج ہے، اب جسم ہدایت میں محتاج ہے، بات پھر لمبی ہو جائے گا۔ جسم کا رزق کیا ہوتا ہے؟ نفس کا رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق دینا، جیسے ہدایت مانگی جا رہی ہے وہ ہدایت دے گا نہیں دے، دینوں کے ہمیں مزید ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت دے کر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کا رب بھی ہو، ربوبیت بھی دے ان کو۔ اچھا ابھی جو موقع آیا پھر اب اس ہمیں میں اہدنا میں کتنی چیزیں آتی؟ اکیلا اب نہیں کہے گا کہ میں مجھے ہدایت دے، نہیں، ہمیں ہدایت دے، اور مجھے سارے نظام کو ہدایت کی ضرورت ہے، جسم کو بھی، نفس کو بھی، روح کو بھی اور ذات کو بھی، تمام کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ صراط مستقیم والے صرف ذات کے ہاتھی نہیں ہوتے، جسم کے بھی ہاتھی ہوتے ہیں، نفس کے بھی ہاتھی ہوتے ہیں، روح کے بھی ہاتھی ہوتے ہیں۔ بیان ہدایت میں پھر جب پیش کریں تو اب یہاں کیا آیا؟ ہمیں ہدایت، مزید ہدایت دیتا ہے، یہ دیتا ہے، کمی نہیں، دیتا ہے، لینے میں رجتے ہی نہیں ہے، اور خیر بھی دیتا ہے، دیتا ہے، وہ بھی کبھی نہیں کہتا کیوں مانگ رہے ہو، وہ بھی کہتا مانگو میں دیتا رہوں۔ وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ اچھا ایک دن مانگو 2 دن چھوڑ دو، کہتا ہے میری نماز بھی تب ہوگی یہی مانگو، یہی ہے ایک نماز یہی ہوگی، مانگو یہی مانگو۔ معلوم ہوتا ہے وہ خالق نے سارا نظام ہی نہیں کے لیے بنایا، مانگو۔ کوئی اچھا سمجھ گئے، 2-13 مانگو گے، اچھا بات پھر آگے بڑھائیں۔ ہمیں ہدایت دیتا رہے، اہدے کون سا فعل ہے؟ فعل کون سا؟ فعل امر۔ وقت تو بالکل ایسے جلدی سے گزر جاتا ہے، اب دیکھیے بالکل ایسے، ہاں اہدے فعل امر ہے، فعل امر۔ خدا دعائے جتنی آمر کی 12 قسمیں ہیں، 12 حکم کے لیے آتا ہے، سوال کے لیے آتا ہے، زجر کے لیے آتا ہے، الہا کے لیے آتا ہے، سنت کے لیے آتا ہے، دعا کے لیے آتا ہے۔ جب مطلق آتا ہے تو وجوب کے لیے آتا ہے، مقید آئے تو جیسی قید لگائی جاتی ہے ویسا ہوتا ہے، مطلق کو مطلق تو کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے۔ اہدے یا اہدے، دیکھیں اہدے آئے، اہدے، اب یہاں اہدے کے معنی پہلے اب جتنے آپ ماشاءاللہ صاحب مطالعہ اس وقت آپ تشریف رکھتے ہیں پورے قرآن میں جہاں فعل امر آیا ہے، فعل امر تو ایک معنی کے لیے آیا ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس عہدے میں دو معنی کے لیے آیا. یہ باری کی آج تک کسی نے نکالی نہیں تو میں نے محنت سے نکالی. اسی محنت کی لفظ کو میں نے لفظ مزید سے پر کیا. اس محنت کو مزید کی لفظ سے مزید. اب کیا ہم نے دیکھیں جناب اسی عہدے میں ایک سوال ہے اور ایک دعا ہے. ہمیں مزید صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ ہدایت ملی ہوئی ہے مزید دیتا ہے. بچا ہے ہمیں اس صراط مستقیم پر قائم رہنے کی مزید ہدایت دیتا ہے. یعنی قائم تو ہم ہیں مزید دیتا ہے. اب اسی لیے میں نے کہا ایک ہم قائم ہیں صراط مستقیم پر چل رہے ہیں مزید ہدایت دیتا ہے تاکہ حجاب ہٹے معرفت ہوتی چلی جائے. یہ ہدایت جو مانگتے ہیں کیا نماز پڑھنے کی توفیق ہے؟ نماز تو وہ پڑھ ہی رہے گا. معلوم ہے نماز پڑھنے میں جن کا تصور ہے وہ پہچانے جائیں. اس لیے خالق نے بھی اپنی عبادت کیا وہ آپ کی عبادتوں سے معبود بنا اس لیے تو اس نے واجب کر دیا جب تک ان پہ درود نہیں پڑھو گے عبادت قبول ہی نہیں ہے. جب آپ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں ان کا تصور آتا ہے یا نہیں آتا؟ جب اس کی عبادت میں آئے تو شرک نہیں ہے. ان کا تصور آتا ہی نہیں. جن کا نہیں آتا ٹھیک ہے نہیں آتا پھر میں دیکھوں نماز کیسے بات قبول ہوتی. یہ واجب ہے مستحب نہیں. نماز کا دار و مدار ہی اسی جملوں پر ہے. نماز اتنا واجب نہیں ہے جتنا یہ واجب ہے. نماز کی بنیاد ہے یہ وجود. کہے یا نہ کہے مزید ہدایت دیتا ہے. کہے یا نہ کہے اتنی ضروری ہو گیا. ہدایت معلومات تو بہت ضروری واجب ہے بات. اچھا پھر یہی آگے اب جناب ہمیں مزید ہدایت دیتا ہے. اب ہم چل تو رہے مزید معرفت عطا کر مزید عرفان عطا کر. اسی ہدایت کا نام تو عرفان ہے نا بابا. عرفان ہی کی معرفت کا نام. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ روم کے نیچے زیر ہے میری عبادت کرو معرفت حاصل. معرفت ان کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو اب یہ ہوا کہ مزید ہدایت دیتا ہے. یہ دیتا جو ہے دیتا معلوم ہوتا ہے دے رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی دیتا ہے مقصد میں ایسے نہیں دے رہا ہوں. اردو کی رفتے دیتی کتنی اچھی ہے. معلوم ہوتا ہے دیتا ہے. اب یہاں اس سوال عہدے میں دو باتیں ہیں. ایک سوال ایک دعا. سوال ہے مزید کے دائرے میں, دعا ہے قائم رہنے کے دائرے میں. ان پر قائم رہنے کی توفیق دیتا ہے مزید. دو باتیں ہو. مزید کیا دیتا ہے؟ ان کی توفیق ہدایت کی توفیق دیتا ہے. دے بھی رہا دیتا ہے.
اچھا میرا اب یہاں جہاں تک میری آواز ہے اب میں جملہ بالکل ضرور کہوں گا کیونکہ اپنی بحث ہے یہاں، کیونکہ اہدنا الصراط درمیان میں آیا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. نماز شروع. کہاں سے نماز شروع کر دے؟ اہدنا الصراط سے. ہاں فرمائیں بسم اللہ نہیں پڑھتے چلو کوئی نہ چاہیے وہ جانے ان کا کام. اتنا سرکار دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم توحید ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین دین کے جزا سزا کے دن کا مالک ہے. قیامت آ گئی یا نہیں؟ توحید آ گئی یا نہیں؟ عدل آ گیا یا نہیں؟ جزا سزا کا تعلق ہی عدل سے ہوتا ہے. جزا سزا مکمل نہیں ہوتی اگر عدل نہیں تو عدل بھی آ گیا مالک یوم الدین میں اور قیامت بھی آ گئی. اب جب عدل آ گیا اور قیامت آ گئی، یہ عدل اور قیامت میں میں جملہ کہہ دیتا ہوں، عدل نے اللہ کو مالک یوم الدین بنا دیا، قیامت نے 14 کو حاکم یوم الدین بنا دیا. اللہ کیا ہے؟ مالک اللہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین. 14 کیا ہے؟ جزا سزا آپ دے نبی دے، جناب موسیٰ دے گی، جناب عیسیٰ علیہ السلام دے گی. کون دے گی؟ القیا فی جہنم کل کفار اثیم یا علی انت کسیب النار والجنہ. آسان کیوں ہوا؟ مالک یوم الدین عدل بھی آ گیا اور قیامت بھی آ گئی. ایاک نعبد، عبادت آ گئی. عبادت کا نمونہ تو رسول ہے، بندے کی عبادت تو رسول ہے. نعبدوں میں کون آ گیا؟ توجہ فرمانا چلا گیا. نعبدوں میں نبوت آ گئی. نستعین مدد فرما، حفاظت کر، امامت آ گئی. مدد طلب کرنا ہی تو حفاظت ہے نا بابا. کیوں مدد مانگتے ہیں؟ مدد تو حفاظت کے لیے مانگی جاتی ہے. اور نبی کل بھی میں نے جملہ کہا تھا، جہاد امام کے لیے ہوتا ہے نبی کے لیے نہیں ہے. مبلغ کون؟ رسول. مجاہد محافظ کون ہے؟ امام. تو نستعین میں کون آ گیا؟ امامت. نعبدوں میں کیا آ گیا؟ نبوت. جب ان تمام کو مان چکا ہے اب میں ان سے ہاتھ باندھ کے جملہ کہتا ہوں. اب جب یہ سارا کچھ مان کے ان 4-5 اصول دین ہی کا نام ہے صراط مستقیم. اب جب صراط مستقیم کو سارے کو دوہرا لیا زبان پر، اب جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ دکھا ہمیں سیدھی راہ، پڑھنے کے بعد بھی کہتا ہے دکھا مجھے سیدھی راہ، سیدھا راستہ دکھا. جس نے ساری زندگی راہ ہی نہ دیکھی ہو یہ پیچھے کیا پڑھا ہے؟ یہ ترجمہ نہیں آئے گا. سیدھی راہ دکھا، راہ میں تو پیچھے پڑھ کے جو آیا ہے وہی تو صراط مستقیم ہے. توحید بھی آ گیا، عدل بھی آ گیا، قیامت کی بات نبوت ساری آ گئی، وہ تو ہو گیا صراط مستقیم. آج مزید دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر ترجمہ کیا جائے کہ راستہ دکھاؤ تو ترجمہ تو غلط ہو جائے. اس کی مثال بالکل میں یوں دے کے آگے بڑھتا ہوں. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہے. اب اس کو کھڑے ہوئے کو آپ کہتے ہیں کم کی معنی ہوتا ہے کھڑا. اس کو کیا کہیں کم، کیا ترجمہ کریں؟ وہ تو کھڑا ہوا ہے نا. اگر آپ نہیں کھڑا ہو جاؤ وہ تو کھڑا ہوا ہے. سمجھ نہیں آ رہی بچہ؟
کی راہ ہمیں دکھاتا ہے. کوئی اب کیسے دکھاتا ہے؟ جیسے دکھانے والے باکمال ہیں، جب صاحب نظر ہو جاتے ہیں پھر دیکھنے کی نظر بھی باکمال ہو جاتی ہے. خدا دعا ہے پھر وہ باکمال ہو جاتا ہے. دعا مانگ کے سوال کر کے اس دروازے تک جب پہنچ جاتا، دروازے تک تو پہنچ جائے گا تو تھوڑی سی بات اگر 5-4 منٹ زائد ہو جائے تو ترجمہ میں ہوگا کراچی سے ہوگا، آپ کے پاس ہو تو اچھی ہے یہ کتابیں لے. ان میں لکھتے ہیں کہ محمد بن ادریس ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک پادری کو میں نے، پادری نصرانی ہوتے عیسائی ہوتے، اس کو میں نے طواف کرتے دیکھا، پادری کو طواف کرتے دیکھا تو میں اسے جانتا تھا کہ یہ پادری ہے اور میں نے اسے روک لیا. خانہ کعبہ کے طواف میں پھر آپ تو پادری ہیں، یہ ہمارے اسلام کی طواف کر رہے ہیں. کہنے لگا آپ کے اسلام سے بہتر کوئی اسلام ہی نہیں، کوئی دین نہیں یہ بھی. اس نے کہا جب پادری کہے کہ تمہارے اس دین سے بہتر کوئی دوسرا دین نہیں ہے، یہ کہتا مجھے خوشی ہوئی. میں نے وہ اسے طواف مکمل کیا. میں نے کہا سرکار 2 منٹ کے اندر مجھے تنہائی دے تو میں کچھ پوچھتا ہوں. ہاں یہ کیسے آپ نے یہ اسلام قبول کیا؟ میں نے سفر سمندر کا سفر طے کیا. سمندر کے سفر میں طوفان آیا، سمندر میں کشتی بالکل ٹکڑے ہو گئی. ایک تختے پر بیٹھ کر خدا جانے مجھے کہاں جا کر ساحل ملا. ساحل ملتے ہی میں اتر گیا اور میں نے کہا پروردگار اللہ جانے کون سی جگہ ہے، تیری جان تو تیرا ہے تو بہتر جانتا ہے. اور میں نے دیکھا سامنے باغ ہے. جب میں باغ میں گیا بہترین فروٹ اور پھل میٹھے شیرین کبھی نہیں کھائے ایسے، اور وہاں ایک نہر بہ رہی تھی. ایسا میٹھا پانی میں نے کبھی زندگی میں پیا نہیں. خوش ہو گیا، فروٹ کھائے، پانی پیا، سارا دن پھرتا رہا. سامنے سمندر جزیرہ وہ یہ پوچھ کر اتر گیا. اب جب رات آئی تو میں نے کہا یہاں کوئی سبب ہی نہیں، کہاں جاؤں؟ تو ایک درخت تھا. میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے یہاں کوئی درندے وغیرہ ہوں، تکلیف ہو جائے. درخت پر چڑھتے چڑھتے کچھ تو وقت لگے گا. میں اونچا جا کے ٹہنیوں کے درمیان میں لیٹنے کی اچھی جگہ مجھے محسوس ہوئی. میں چمٹ کر سو گیا. تب گیا تو میں نے تو تھوڑی سی آواز سے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سمندر کی سطح پر کوئی انسان نما جانور ہے جو پانی کے اوپر چل رہا ہے. پانی کے اوپر چلتے ہوئے آواز میں ایک تسبیح پڑھ رہا ہے جو میرے کانوں میں آتی ہے. لا الہ الا اللہ عزیز الغفار محمد الرسول اللہ النبی المختار. سمندر کے کناروں میں بھی جس کی تسبیح ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ العزیز الغفار محمد الرسول اللہ النبی المختار علی ولی اللہ سیف اللہ علی الکفار. فاطمة وبنوها صفوة الجبار وعلى مبخزيهم لعنة الله القهار مأواهم جهنم وبئس القرار. ترجمہ جو آپ سمجھ گئے یا کر دوں میں؟ اچھا، لا الہ الا اللہ العزیز الغفار، عزیز جبار جو خالق غفار ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. سرکار دو عالم محمد رسول اللہ علیہ السلام جو نبی محتاج ہیں، اور جناب علی علیہ السلام جو کفار پر اللہ کی تلوار ہے، جناب سیدہ اور ان کے بیٹے جو صفوت الجبار ہیں، اللہ کے چنے منتخب.
صفوت الجبار والا مبغضی، جو ان کا دشمن ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، اس پر اس اللہ کی لعنت ہے جو جبار کا مأواہم جہنم و بئس القرار، انہی لوگوں کا ٹھکانہ جو ان پر دشمنی کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ رات ساری اب میری نیند اڑ گئی، اب زور سے پڑھ رہا اور سامنے سمندر ہے، آواز آئی، میں جانتا آج تک صبح ہوئی تو سورج نکلنے پہ آئے، میں نے دیکھا اس کہنے والے کا راسائی لگا، سر اس کا شتر مرغ جیسا، چہرہ اس کا انسان جیسا، پاؤں اس کے اونٹ جیسے، دو مچھلی جیسی۔ اب وہی مخلوق جو نکلی نا سمندر سے میری طرف، میرے تو حواس گئے، شہریار بھی تھا بیچارہ۔ اب یہ ہوا کہ یہ کہتا میں نہیں چلتا، اب جب وہ آیا میں نے کہا یہ ایسے اونٹ سے اونچا ہے جو ایسے کر کے یہ تو مجھے اوپر سے کھا لے گا، دوڑ لگاؤں، ہو سکتا ہے کوئی ذریعہ پر دوڑنے کا، نیچے اتر کے میں نے بھاگنا شروع کیا۔ اس نے میری زبان میں کہا رک جا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے رکو۔ اس نے ایسی کڑک سے مجھے جواب پر کس دین پر ہو؟ اس نے کہا کس دین پر ہو؟ میں نے کہا نصرانی۔ کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا دین مصطفیٰ علیہ السلام موجود ہے اور کسی دین پر ہے تو؟ خبردار، اس نے کہا خبردار، یہ ہمارا جنات کا خطہ ہے، جزیرہ ہے، اس میں رہتا ہی وہی ہوگا جو مومن ہوگا، ایمان قبول کر ورنہ بھی ہلاک کر دوں گا۔ ہدایت مل رہی ہے۔ ابھی اس نے کہا سرکار مجھے تو کلمہ ہی نہیں آتا، یہ جو تمہارا اسلامی کلمہ ہے وہ تو مجھے نہیں آتا۔ میں پڑھاتا ہوں۔ اس نے پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اولادہ المعصومین حجت اللہ۔ تولا بھی پڑھایا، آگے بھی پڑھایا۔ اچھا میں نے جلدی کہہ دیا، اب پتا نہیں، اب مکمل ہو گئے، ٹھیک ہے بتاؤ رہنا ہے جانا ہے؟ اب کون رہے جی وہ رہنا ہے جانا؟ کہنے کا سرکار جانا، کہنے کا ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہی ٹھہرو، جہاز آ رہا ہے، اس کو میں کہوں گا وہ کشتی بھیجے گا اور تمہیں اٹھا کے اپنی منزل تک پہنچا دے گا۔ اور بھی معلوم ہوتا ہے ہدایت کا کام ہی یہ ہوتا ہے منزل تک پہنچانا۔ جہاز آیا، اس نے اشارہ کیا، انہوں نے چھوٹی کشتی بھیجی، اس میں بیٹھ کر وہاں گیا۔ جب یہ سارا معاشرہ اسی آدمی نے ان کو بتایا، جو 12 آدمی تھے جو ان کی کشتی تھی یا جہاز تھا جو بھی تھا، ان کے وہ 12 نصرانی تھے، ان کو اپنا ماجرا بتایا، ایسے ایسے لڑائی کیا اور وہ میں مومن ہو گیا ہوں اور انہوں نے آپ کی نشانی وہاں تک پہنچا ہوں۔ تو ان کے اس واقعہ بیان کرنے سے وہ 12 بھی مومن ہو گئے۔ اب ہدایت کے لیے ذرا اتنی وسعت ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ مسائل ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو آپ سنتے ہیں، لیکن آج میں یہاں سے مسائل کو شروع کرتا ہوں کہ ایک آواز آئی، عباس مدینے میں منادی کرا دی ہے، جو محرم کے آغاز ہوتے ہیں، ہم اسی سے انہی مسائل سے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام فرماتا ہے جب ہماری مسائل کی بات ہے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان۔ خدا جانے سال کے بعد پھر ہمیں یہ موقع ملے یا اتنا اچھا بات ہے کہ جناب زہرا کے بیٹے کو رونے کی ہمیں موقع ملا ہوا ہے۔ آج حکم اللہ سیدہ سکون فرمائے، خدا یہ شرما کے نہ رو گیا۔ بی بی پاک ہمارا مسائل سننے آتی ہے، فضائل نہیں، وقت سے زیادہ جانا۔ آج حکم
اجرکم اللہ سیدنا کو قبول فرمائے. عباس مدینے میں اعلان کر دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہ آئے. زہرا کی بیٹیاں باہر آ گئیں. ماشاءاللہ سیدنا کو قبول فرمائے اجرکم اللہ. ہاں مولا میں نے اعلان کر دیا ہے. اچھا اعلان ہو گیا کوئی باہر نہ. ہاں آقا میں نے کہہ دیا. اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میرے کہے کے بعد جو اپنے گھر سے باہر آنے کی ہمت کرے. اچھا عباس آپ نے جو ساتھ جانے والے ہیں ان کی فہرست بنا دی. میں 28 رجب کی بات کر رہا ہوں. یہ مدینے سے چلنے کی تیاری. عباس جنہوں نے ساتھ جانے ہیں ان کے نام لکھ لیے. ہاں بولا میں نے باقی سارے خاندان کے نام لکھ لیے ہیں. آپ کے گھر والوں کے نام میں نے نہیں لکھے. میرے آقا نے فرمایا عباس اب ان کے بھی نام لکھو. سرکار عباس نے قلم اٹھایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباس لکھو علی زین العابدین. میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے وہاں پنجاب میں بڑی اہمیت سے یہ لفظ سنی جاتی ہے. لکھو جناب علی زین العابدین. جناب عباس نے نام لکھا. لکھو علی الاکبر. سرکار علی اکبر کا نام لکھا. اب آپ جانتے ہیں کہ تیسرا کن کا نام آنا. جب اس میں تھوڑی سی دیر ہوئی جناب عباس کے مولا آگے کن کا نام لکھنا ہے. میرے امام نے دروازے کی طرف دیکھ کے فرمایا ام رباب اجازت ہے علی اصغر کا نام لکھوا دو. 14 دن کا ہے علی اصغر. اللہ اکبر. ترقی کا آقا ایک اصغر ہے 1000 ہوتے میں قربان کر دیں. نام لکھو کربلا کے شہیدوں میں علی اصغر کا نام لکھا گیا. اجرکم اللہ. جب یہ مردوں کے نام لکھے گئے اب میرے امام نے فرمایا عباس میری بیٹیوں کے نام لکھو. قلم کامنے لگا جناب عباس. اللہ اکبر. لکھو فاطمہ صغریٰ بنت الحسین. ماشاءاللہ فاطمہ صغریٰ بنت الحسین. اللہ جانے کے ضبط جناب عباس نام لکھا. اب آپ کو معلوم ہے کہ تقدیم میں دوسرا کن کا نام آنا. اب جناب عباس منتظر ہے کہ امام نام لکھوائے. امام کی کیفیت کیا ہوئی. بدل الریش و ملت طلوع. امام کی داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے. جب دیر ہوئی تو جناب عباس نے کہا بولا آگے کن کا نام لکھنا ہے. فرمایا لکھو سکینہ بنت الحسین. اجرکم اللہ. جب جناب سکینہ کا آیا نا نام جناب عباس نے گھبرا کے کہا آقا درمیان میں فاطمہ صغریٰ کا نام رہ گیا. جب یہ کہا تو میری امام نے فرمایا عباس فاطمہ صغریٰ نے ساتھ نہیں جانا. میں نے قربان کہ جو سنانا فاطمہ صغریٰ نے بابا مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے اور تو کچھ نہیں کیا. 18 سال علی اکبر کے پاس چلے گئے. میرا جوان بھائی آپ کی بابا بات جو بھی آپ کہتے ہیں سن لیتے ہیں. لیکن مجھے نام ساتھ نہیں لے جاتے. خدا خدا جناب علی اکبر ہے. یہ پہلی مرتبہ جناب علی اکبر نے بابا کو کہا کچھ نہیں. بس آنکھوں سے آنسو گرے. امام نے اٹھ کر گلے لگا کے ہائے 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 پیشانی چوم کر کہا میرا شبیہ رسول مدینے میں رہنے کا سبب کیا. ماشاءاللہ سید آپ کو قبول فرمائے. نہ رونے والا علی اکبر کیوں رو رہے ہو. بابا بابا میری بہن فاطمہ صغریٰ نے ساتھ نہیں جانا. نہیں علی اکبر ساتھ نہیں جانا. بابا آپ کی بہنیں تو جا رہی ہیں. خدا نوائے جیسے امام بیٹھے تھے نا کھڑے ہو گئے. علی اکبر نے گلے لگا کے کہا اکبر ایک مجبوری ہے. میری شکل میرے نانا جیسی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری فاطمہ صغریٰ کی شکل میری ماں زہرا پرسادے جیسے پرسے کا ہاتھ ہے اسی کا پرسا ہے. علی اکبر میری شکل میرے نانا جیسی ہے. میری فاطمہ صغریٰ کی شکل میری ماں زہرا جیسی ہے. میں برداشت نہیں کرتا کہ میری ماں کی شکل کوفہ اور شام کے بازاروں میں تشہیر ہو جائے.
یہ منظر ختم. اب ایک چھوٹا سا دوسرا منظر. عباس فہرست مکمل عمل مکمل جو کہ مسائل جتنی زیادہ بڑھتی جائیں اتنی اچھا ہو. عباس فہرست مکمل ہو عمل مکمل. فرمایا کہ یوں کرو کہ تمام بیویوں کے ہر دروازے پر محمل بچھا دو اور ہر گھر کے جا کے ترحلوا یا آل محمد اعلان کرو آل محمد کوچ کا وقت ہے. مدینے کے چھوڑنے کا وقت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کا. جب جناب عباس نے جملہ سنا فریاد میں پھر کہے مولا کوچ کا اعلان میں کروں. ہاں عباس آپ نے کر دیا. ہر ایک کے دروازے پر آ کر محمل بچھائے. ہر دروازے سے کہتے ہوئے آل محمد امام کا حکم کوچ ترحلوا کوچ کا حکم ہے. ہمارے لاہور میں عام پڑھتے ہیں کہ ہر بیوی اٹھ کر اپنے گھر کا تالا لگا کر چابی فاطمہ زہرا کے پڑھتے ہیں کہ ہر بیوی اٹھ کر اپنے گھر کا تالا لگا کر چابی فاطمہ زہرا کے بچا کے قربان نہ ہو جائے. تالا لگاتی ہیں فاطمہ زہرا کے آگے چابی رکھ دیتی. خدا جانے فاطمہ زہرا کی چابیاں کیسے اکٹھی کی. جب بیویاں سوار ہو گئی نا جانے کا وقت ہے. ایک جملہ کہنا صرف جناب فاطمہ زہرا نے کہا نانی ام سلمہ یہ گھر والے جا رہی ہے کیوں نہ مجھے صدر دروازے پہ بٹھا دے. جن جن کی سواری گزرے مجھے بتا دی جانا میں آخری سلام کروں. جو سننا چاہتے ہیں خدا کے جو مسائل سننا چاہتے آدھی ہے مسائل سننے. جناب ام سلمہ نے بٹھایا. سب سے پہلے بابا کی سواری گزری. سلام کر کے کہا بابا ساتھ نہیں لے جاؤ. جہاں کام ہو وہاں خیر ہو. جو ہماری وقت میں کہتے امام روتے ہوئے گزر گئے. آئے نا جناب عباس فرمایا چچا آپ نے میرا نام نہیں لکھا. تڑپ گیا عباس. شہزادی میری کیا ہمت ہے. یہ بابا نے نہیں لکھوائی. چلیے آگے آیا وہ آیا جسے جناب علی اکبر کہتے ہیں. خدا کا جناب فاطمہ زہرا نے کہا اکبر ایسے نہیں جانا. ایک مرتبہ نیچے اترو میں پیشانی میں بوسہ دے. خدا جانے یہ حسرت میں مکمل ہو یا نہ ہو. علی اکبر اسے بہن نے گلے لگایا. مہمان گزرتے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مہمان گزرتے گئے. اب میں جو ہوں مسائل کا جناب ام سلمہ نے کہا فاطمہ زہرا محمل کی آخری بس کان میں کہنا تھا صغیر نے ہاتھ نکال دیے. فاطمہ زہرا نے کہا بابا کیا کہا کہ بھائی بچھڑ گیا. فرمایا میں نے کہا اصغر اگر تم نے مدینے میں رہنا ہے تیرے حصے کا تیر کام لے اور میرا کا نشانہ کہوں مرے گا. کربلا کے شہیدوں میں کن کا نام کے لیے اور بانیان کے لیے شہداء کے لیے